خوشیاں بھی کبھی مانگ کر لی جاتی ہیں، اگر آپ مانگ کر لے بھی لو تو بھی وہ خوشی آپ کو کبھی سکون دے ہی نہیں پائے گی۔ یہ وقت آزمائش کا ہے، تمہاری آنکھیں رات کو گیلی ہوں گی، دل 1000 بار ٹوٹے گا، صبر آزمایا جائے گا، امتحان میں ڈالا جائے گا، لیکن یہ وقت بھی گزر جائے گا۔ ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے، تو یہ مشکل تھوڑی سی باقی رہ گئی ہے۔ پیارے دنوں کا انتظار بس ختم ہونے ہی والا ہے، جہاں اللہ ہوگا تمہارے ساتھ، تمہارے پاس۔ یہی اس کی عطا کا انداز ہے کہ وہ پہلے تمہیں مانگنا سکھاتا ہے اور پھر وہاں سے عطا کرتا ہے جہاں سے ملنا تمہیں ممکن نہیں لگتا۔ وہ تمہیں تم سے گزار کر ہی خود تک لاتا ہے۔ وہ تمہیں پہلے تمہاری پہچان کرواتا ہے، پھر اپنا پتہ دیتا ہے۔ تم اپنی مرضی سے اس کی جانب نہیں جاتے، بلکہ جب اسے تم پر بے حد پیار آتا ہے تب وہ ایسے حالات پیدا کر دیتا ہے کہ تم اس کی جانب کھینچے چلے جاتے ہو۔ راہیں جدا ہو جانے سے مقدر جدا نہیں ہوتے، اور جو اس بات کا یقین رکھتے ہیں اللہ ان کے لیے ایسے وسیلے بناتا ہے جو کسی کی بھی نظر سے گزرے نہیں ہوتے۔ حالات سمجھ سے باہر ہو جائیں تو معجزے بھی عقل سے باہر ہو جاتے ہیں۔ ایک لمبا سانس لیں، کھلی ہوا میں چہل قدمی کریں، اللہ کے ساتھ وقت گزاریں، اس کی محبت کو محسوس کریں، اس کی رحمتوں کو محسوس کریں۔ چھوڑیں دنیا کی چیزوں کے پیچھے بھاگنا، بس اللہ پاک کی محبت میں اس قدر کھو جائیں کہ اس کے علاوہ آپ کو کچھ بھی دکھائی ہی نہ دے۔ تمہیں پتہ ہے جب بات ناممکنات پر آ کر رک جاتی ہے نا، تب میرا رب کہتا ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ انتظار کی بھی 3 صورتیں ہوتی ہیں، یا تو اللہ اس لیے انتظار کروا رہا ہے کہ یہ وقت صحیح نہیں ہے تمہیں وہ دینے کا جو تم کب سے مانگ رہے ہو، یا تو وہ چیز تمہارے لیے بہتر نہیں جس کا تم کب سے انتظار کر رہے ہو، یا تو اللہ کو تمہارا مانگنا پسند آ گیا ہے، اس لیے وہ چاہ رہا ہے میرا بندہ مجھ سے فریاد کرتا رہے۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا جو دعا اللہ نے دل میں ڈالی ہے وہ نصیب میں نہ ہو۔ اللہ ہمیں آزماتا ہے کہ میرا بندہ مجھ پہ کتنا بھروسہ رکھتا ہے، تو بس اپنا دل اس رب کی طرف متوجہ رکھیں اور اس کی رحمتوں کے منتظر رہیں۔ تمہارے سمجھنے نہ سمجھنے، ماننے نہ ماننے سے کچھ بھی نہیں ہوتا۔ جب اللہ نے کہہ دیا کہ دعائیں پہاڑوں کو بھی اپنی جگہ سے ہلا سکتی ہیں، تو پھر دعائیں نصیب کا لکھا بھی بدل سکتی ہیں۔ قبولیت کا شک تو بنتا ہی نہیں ہے نا۔ ہم جو چیز مانگتے ہیں نا اللہ تعالیٰ سے، وہ اللہ کو پہلے سے ہی معلوم ہوتا ہے۔ جس چیز پر تڑپتے ہیں نا اللہ تعالیٰ پہلے سے ہی اس طرف سے واقف ہوتا ہے کہ ہم یہ مانگیں گے اللہ سے۔ اسے پہلے سے ہی پتہ ہوتا ہے کہ ہمارا دل کس چیز میں الجھ گیا ہے، تو جب اللہ کو پہلے سے معلوم ہوتا ہے تو وہ ہمیں کیوں نہیں عطا کرتا۔ اسی لیے تو اس نے دعا بنائی، دعا مانگنے کے لیے ہمیں بنایا تھا تاکہ ہم اس سے مانگیں، اس سے باتیں کرتے رہیں، اسے بلاتے رہیں، اسے دور نہ ہو جائیں، اس کے قریب رہیں تاکہ وہ ہماری طرف متوجہ ہو سکے۔ ہم اس سے مانگے اور انہی باتوں میں وہ ہمارا الجھا ذہن اس چیز سے ہٹا دیتا ہے۔ اتنی محبت کرتا ہے اللہ ہم سے کہ ہمارے لیے وہ ہمیں غم دکھاتا ہے اور ہمارے لیے ہی ہم سے محبت کرتا ہے۔ اللہ تمہیں انسان کی محبت سے گزار کر خود تک لاتا ہے، اور جان لو اگر اس دونوں جہانوں کے مالک کی محبت مل گئی تو دونوں جہاں کا سکون پاؤ گے، اور جب تم اس کی رضا میں راضی ہو جاؤ گے تب وہ بھی ساری کائنات کو تمہیں راضی کرنے پر لگا دیتا ہے۔ دیر فقط اس لیے ہو رہی ہے کیونکہ تمہاری آواز اللہ کو پسند آ چکی ہے۔ حضرت امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں دھوکہ دینے کے 1000 طریقے ہیں، لیکن سب سے گھٹیا طریقہ محبت اور ہمدردی کا دکھاوا کرنا ہے۔ جب اپنی من پسند چیز اس کی حفاظت میں چھوڑ دو گے تب اسے الحفیظ پاؤ گے۔ وہ کرتا نہیں مایوس اپنے بندوں کو، تم اپنا دل مطمئن رکھو، وہ تمہیں اپنی چاہت سے نوازنا چاہ رہا ہے۔ ہمت مت ہارو، دعا مانگتے رہو تب تک جب تک جواب نہیں مل جاتا، تو یقین رکھو جب وہ تمہیں صبر کی انتہا کو لے آیا ہے تو یقین رکھو کہ آزمائش اب ختم ہونے والی ہے، اور پھر ہر اس چیز سے نواز دیا جائے گا جس کے لیے تم راتوں کو اٹھ کر جھولی پھیلایا کرتے تھے۔ ہم چاہتے ہیں کوئی ہم سے بہت محبت کرے، ہمیں سنے، ہماری ہر بات کا مان رکھے، ہمارا انتظار کرے، ہمیں سوچے، ہماری ہر خواہش کو پورا کرے، ہماری تعریف کرے، ہمیں سمجھے،
ہمیں ہر مقام پر تھام لے۔ محبت تو ہمیں ایسے ہی چاہیے ہوتی ہے، پر جانتے ہیں ایسی محبت اللہ کے سوا اور کوئی نہیں کر سکتا۔ وہ ہمیں سنتا ہے کیونکہ وہ السمیع ہے، وہ ہماری ہر بات کا مان رکھتا ہے۔ اگر ہم اسے اپنی یادوں میں بساتے ہیں، وہ ہمارا تذکرہ فرشتوں میں کرتا ہے۔ وہ محبت کے بدلے محبت دیتا ہے، رسوا نہیں کرتا۔ اپنی زندگی کا مقصد فقط اللہ کی خوشنودی بنا لیجئے، پھر آپ کبھی نہیں ٹوٹیں گے، کبھی نہیں بکھریں گے، کبھی نہیں ہاریں گے انشاءاللہ۔ خوشیاں بھی کبھی مانگ کر لی جاتی ہیں، اگر آپ مانگ کر لے بھی لو تو بھی وہ خوشی آپ کو کبھی سکون دے ہی نہیں پائے گی۔ میں ہمیشہ سے ہی مانگتا آیا، یا تو کسی سے رشتہ بنایا ہی نہیں، اگر بنا لیا تو اسے کھونے سے بہت ڈرتا تھا، اور ہمیشہ ہی میرے عزیز مجھ سے اتنی بری طرح سے بچھڑے کہ میرے ہاتھ میں صرف ان کی یادیں رہیں، اور یوں ایک عمر تک مجھے لگتا رہا میری خوشیاں کچھ ہی مخصوص لوگوں تک محدود ہیں۔ میں اپنے رشتوں کو بچانے کے لیے روتا تڑپتا، محنت سماجت کرتا، مگر پھر بھی کہیں نہ کہیں تو بچھڑنا ہوتا ہے، اور پھر ایسے بچھڑنے کو ذات کی ضلالت ہی کہا جاتا ہے۔ بھلا ہم کسی کو اس کی مرضی کے بغیر کیسے روک سکتے ہیں؟ کیسے اسے کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے ساتھ چلو، ہماری خوشیوں کا حصہ بنو؟ بھلا خوشیاں بھی کبھی کسی سے مانگ کر لی جا سکتی ہیں؟ شاید کبھی بھی نہیں، یہ تو نصیبوں سے ملتی ہیں۔ بچھڑنے والوں کو بچھڑنا ہی ہوتا ہے، آج نہیں تو کل صحیح۔ جب بچھڑنے والوں کی لمبی فہرست بن گئی، ہر چاہنے والا توڑ کر چلا گیا، تب سمجھ آئی اپنی خوشیاں لوگوں سے وابستہ نہ رکھو، انہیں خود سے وابستہ رکھو۔ اپنی ذات کو سمجھو، اسے دوسروں کی جھولی میں گرانا چھوڑ دو، ورنہ خالی ہاتھ رہ جاؤ گے۔ بعض دفعہ اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کی سب سے پسندیدہ چیزوں اور لوگوں سے دور کر دیا کرتا ہے۔ مقصد آپ کا دل دکھانا نہیں ہوتا، دراصل آپ کا اس رب کے قریب ہونا مقصود ہوتا ہے۔ اگر کہیں محسوس ہو کہ آپ اکیلے ہو تو مت بھولنا کہ آپ کم از کم اکیلے نہیں ہو۔ اللہ تعالیٰ کبھی بھی کسی کو اکیلا نہیں کرتا۔ دل کی گہرائیوں سے پکارو اس سے۔ آپ کی ماں آپ کی ایک پکار پر اتنا تڑپتی ہے تو وہ کتنا پاس آتا ہوگا۔ کبھی امید نہیں کھونی، کبھی اداس نہیں ہونا، کیونکہ وہ کبھی امید توڑتا نہیں ہے، وہ دلوں کو جوڑنے والا ہے، وہ رحیم و غفور ہے۔ میرے پاس کچھ نہیں ہے اس رب کے سوا، مجھے نہیں پتا میرا مستقبل کیا اور کیسا ہوگا، میں کب کہاں ہوں گا، کن کے ساتھ ہوں گا، مجھے نہیں پتا۔ میں اندھیری وادی میں چل رہا ہوں،